السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیس انفو ورلڈ چینل۔ ناسا کا اسپیس کرافٹ اپولو 13 جس میں 3 آسٹرونوٹس تھے، چاند پر لینڈ کرنے کے قریب ہی تھا کہ ان کے ساتھ ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا کہ جس سے ان تینوں خلابازوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ اس واقعہ کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، ناسا کے لیے اسپیس میں روبوٹ کو بھیجنا ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ اسپیس میں جیتے جاگتے انسانوں کو بھیجنا اور پھر صحیح سلامت واپس زمین پر لانا اس سے بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ایک چھوٹی سی بھی غلطی سے جہاں سالوں کی محنت ضائع ہو سکتی ہے، وہاں پر انسانی زندگیاں بھی داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ اپولو 13 کے ساتھ پیش آیا، جسے اپریل 1970 کو خلا میں بھیجا گیا۔ اس سے پہلے اپولو 11 چاند پر کامیابی کے ساتھ پہلی بار انسان کو لے جانے میں کامیاب ہوا تھا، اور نیل آرمسٹرانگ وہ پہلا انسان تھا جس نے چاند پر قدم رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپولو 12 کا مشن بھی کامیاب رہا تھا۔ اب سائنسدانوں نے چاند پر مزید تحقیق کرنے کے لیے اپولو 13 کا مشن خلا میں بھیجنا شروع کیا۔ اس میں 3 خلاباز موجود تھے جنہوں نے چاند کے ایک ایسے حصے پر لینڈ کرنا تھا جہاں کسی ایسٹرائیڈ کے گرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا گڑھا پڑ چکا تھا۔ ان ایسٹرونوٹس نے اس گڑھے کے متعلق معلومات کو اکٹھا کرنا تھا۔ مشن کا آغاز 11 اپریل 1970 کو فلوریڈا کے جان ایف کینیڈی اسپیس سینٹر سے ہوا۔ ناظرین، جس اسپیس کرافٹ میں ان تینوں خلابازوں کو بھیجا گیا اس کے 3 حصے تھے۔ پہلا حصہ کارن شیپڈ تھا، جو کہ کمانڈ ماڈیول کہلاتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ خلابازوں کو زیادہ وقت گزارنا تھا۔ دوسرا حصہ جو کہ اسپائڈر کی طرح دکھتا تھا، جو لونر ماڈیول کہلاتا تھا، اس کا مین مقصد خلابازوں کو چاند پر لینڈ کروانا تھا اور پھر وہاں سے خلابازوں کو واپس لے کر جانا تھا۔ تیسرا حصہ سلنڈر نما شیپ کا تھا، جس میں اسپیس کرافٹ کا انجن اور آکسیجن کے ٹینک تھے، اور اسی وجہ سے اسے اسپیس کرافٹ کا دل بھی کہا جاتا تھا۔ اس اسپیس کرافٹ کو زمین سے روانہ ہوئے 55 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اسپیس کرافٹ ارتھ سے 3,22,000 کلومیٹر کی دوری پر تھا اور چاند کی طرف تیزی سے رواں دواں تھا۔ اسی دوران ایک آسٹرونوٹس نے آکسیجن کا لیول چیک کرنے کے لیے جب بٹن دبایا تو اچانک ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا۔ اسی دوران کمانڈر اور ساتھ دوسرے 2 خلاباز پریشان دکھائی دینے لگے اور اس زوردار جھٹکے کو سمجھنے لگے، لیکن ابھی وہ کچھ اور سوچتے اور سمجھتے۔ اسی دوران ماسٹر الارم لائٹ اور الیکٹریکل پاور فیلر کی لائٹ بلنک کرنا سٹارٹ ہو گئیں۔ معلوم ہوا کہ الیکٹریکل کے 2 وائرز کے مل جانے سے آکسیجن کا ایک پورا ٹینک بلاسٹ ہو چکا تھا۔ کمانڈر نے فوراً اس بات کی خبر زمین پر موجود ناسا کے مشن کنٹرول کو دی۔ ناسا کو یہ خبر موصول ہونے کے بعد ایک افراتفری پھیل چکی تھی، کیونکہ ناسا کے انجینئرز کو یہ معلوم تھا کہ آکسیجن کا ٹینک بلاسٹ ہونے پر کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مشن کنٹرول کو یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے آکسیجن ٹینک میں بھی آکسیجن تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ ایک ہی وقت میں اتنی مشکلات کو مشن کنٹرول کے لیے ہینڈل کرنا ایک چیلنج بن چکا تھا۔ اسی دوران ادھر اسپیس کرافٹ میں کمانڈر نے کمانڈ ماڈیول سے گیس لیک ہوتے ہوئے دیکھی۔ یہ آکسیجن گیس تھی جو دوسرے اور آخری آکسیجن ٹینک سے لیک ہو رہی تھی۔ اس وقت تک تینوں خلابازوں کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ تینوں کتنے بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان مسئلوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بھیانک مسئلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اسپیس کرافٹ میں اتنا کچھ ہونے پر اسپیس کرافٹ کی ڈائریکشن چینج ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اسپیس کرافٹ کی ڈائریکشن کو صحیح نہ کیا گیا تو یہ خلاباز ہمیشہ کے لیے اس خلا میں کھو جائیں گے۔ اب ناسا کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ خلابازوں کو کمانڈ ماڈیول سے نکال کر لونر ماڈیول میں شفٹ کیا جائے۔
لیکن اب بھی ناسا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ خلابازوں کو واپس زمین پر کیسے لایا جائے۔ یہاں اب ناسا کے پاس دو آپشن تھے کہ اسپیس کرافٹ کے مین انجن کو استعمال کرتے ہوئے ارتھ کی طرف واپس لایا جائے، لیکن چونکہ اتنے مسائل کی وجہ سے فیول کی لمٹ بھی کم رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے مشن کنٹرول کو یہ ڈر تھا کہ کہیں راستہ میں فیول ختم نہ ہو جائے۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ چاند کی گریوٹی کو استعمال کرتے ہوئے اسپیس کرافٹ کو نیچے کی طرف دھکیلا جائے۔ ناسا نے اب اس دوسرے آپشن کا انتخاب کیا۔ کمانڈر نے اسپیس کرافٹ کو چاند کے گرد ایک پورا چکر لگوانے کے بعد ایک مخصوص پوائنٹ پر آ کر اسپیس کرافٹ کے انجن کو بند کر دیا، اور اسپیس کرافٹ چاند کی گریوٹی کی وجہ سے نیچے ارتھ کی طرف آنا شروع ہوا، اور اس طرح یہ تینوں خلاباز بحفاظت زمین پر واپس آنے میں کامیاب ہوئے۔